کیا اسرائیل عرب ممالک کا تیل اپنے راستے یورپ پہنچانے جا رہا ہے؟ کیا آبنائے ہرمز کی اہمیت ختم کرنے کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے؟ اور سب سے حیران کن بات، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس پائپ لائن پر آج پوری دنیا کی نظریں ہیں اسے کبھی ایران اور اسرائیل نے مل کر تعمیر کیا تھا؟ یہ کہانی اتنی حیران کن ہے، سن کر آپ بھی چونک جائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں توقیر کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آن۔ دوستو، مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے دوران ایک ایسا انکشاف سامنے آیا ہے جس نے عالمی توانائی کی سیاست کو ایک نئی بحث میں دھکیل دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ اگر آبنائے ہرمز غیر محفوظ ہو جاتی ہے تو اسرائیل کے پاس ایک ایسا متبادل راستہ موجود ہے جس کے ذریعے خلیجی ممالک کا تیل یورپ تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب آبنائے ہرمز اور بحیرہ احمر دونوں خطے عالمی تجارت کے لیے حساس بن چکے ہیں۔ اگر ان سمندری راستوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، اس لیے متبادل راستوں پر سنجیدگی سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن اصل بات اور حیرت اس وقت ہوئی جب تاریخ کے اوراق پلٹے جاتے ہیں۔ آج جس پائپ لائن کو اسرائیل اپنی طاقت کے طور پر پیش کر رہا ہے وہ دراصل 1968 میں ایران اور اسرائیل کے مشترکہ منصوبے کے تحت تعمیر ہوئی تھی، یعنی انقلاب اسلامی سے تقریباً 15 سال پہلے یہ تعمیر ہوئی تھی۔ اس وقت ایران میں شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی اور ایران اور اسرائیل کے تعلقات بہت قریبی تھے۔ اس منصوبے کے تحت ایران کا خام تیل بحیرہ احمر کے کنارے واقع اسرائیلی شہر ایلات پہنچایا جاتا تھا۔ یہاں سے تقریباً 250 کلومیٹر طویل پائپ لائن کے ذریعے اسے ایشکلون منتقل کیا جاتا اور پھر بحیرہ روم کے راستے یورپی ممالک کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اس منصوبے کا مقصد نہر سوئز پر انحصار کم کرنا تھا اور اسے اس دور کے اہم ترین توانائی منصوبوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ 1979 کے ایرانی انقلاب، یعنی ایران کے اندر انقلاب ہے، اسلامی انقلاب ہے، اس نے پورا منظرنامہ بدل دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کو تیل کی فراہمی بند کر دی، جبکہ اسرائیل نے اس مشترکہ منصوبے پر مکمل کنٹرول حاصل کیا۔ بعد میں ایران نے اپنے مالی حصے کے لیے عالمی ثالثی عدالت سے بھی رجوع کیا، جہاں عدالت نے ایران کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے اسرائیل کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر دینے کا حکم دیا تھا، لیکن اسرائیل نے اس فیصلے کو بھی آج تک تسلیم نہیں کیا۔ اب تقریباً 50 سال بعد یہی پائپ لائن ایک بار پھر عالمی خبروں کا مرکز بن چکی ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس موجودہ نیٹ ورک کو سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کی پائپ لائنوں سے جوڑ دیا جائے تاکہ تیل آبنائے ہرمز سے گزرنے کے بجائے زمینی راستے سے اسرائیل پہنچ جائے اور وہاں سے بحیرہ روم کے ذریعے یورپ منتقل ہو جائے۔ اسرائیلی توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ امریکہ کے سامنے تجاویز رکھی ہیں کہ 700 کلومیٹر طویل نئی پائپ لائن کی تجویز بھی اس میں شامل ہے، جس کے تحت اردن کے راستے سعودی عرب کو اسرائیل کے شہر ایلات سے ملانے کی بات کی گئی ہے۔ اگر یہ منصوبہ کبھی حقیقت بن گیا تو اسرائیل خود کو مشرق وسطی کا ایک اہم توانائی مرکز بننے کی کوشش کرے گا۔ کئی ماہرین اس منصوبے کو عملی طور پر بہت مشکل قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیل کی موجودہ پائپ لائن اتنی بڑی صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ خلیجی ممالک کے وسیع تیل برآمدات کو سنبھال سکے۔ مزید یہ ہے کہ سعودی عرب سمیت کئی عرب ممالک اب بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اور سعودی حکومت متعدد بار یہ واضح کر چکی ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ مکمل تعلقات ممکن نہیں۔ اس لیے موجودہ حالات میں اس منصوبے کو ایک مکمل متبادل کے بجائے ہنگامی راستہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ اگر خطے کی سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو یہی منصوبہ مستقبل میں عالمی توانائی کی سیاست کا نقشہ بھی بدل سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا اسرائیل واقعی آبنائے ہرمز کی اہمیت کم کر سکتا ہے؟ کیا عرب ممالک کبھی اپنا تیل اسرائیل کے راستے یورپ بھیجنے پر آمادہ ہوں گے، یا پھر یہ منصوبہ صرف سیاسی بیانات تک محدود رہے گا؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور لکھیے گا۔